الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة إلى آخر الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. دعا فرمائیے اللہ پاک کو بات کہنے کی توفیق دے جو ہم لوگوں کے لیے نفع کی ہو. ہمارے ملک میں جس وقت انگریز آیا تھا اس وقت وہ تاجر بن کے آیا تھا. یہ کہہ رہا تھا ہم تجارت کرنے آئے ہیں. حقیقت یہ تھی کہ وہ ہم مسلمانوں کا ایمان لوٹنے آیا تھا. ہمیں آپ کو اللہ سے دور کرنے آیا تھا. یہ اس کی پلاننگ تھی. چونکہ ہندوستان کی دھرتی پر تاریخی ولی اللہ گزرے ہیں جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید گنج شکر، امام ربانی مجدد الفسانی، امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معصوم اور دیگر ولی اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام میں نے لیا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہندوستانیوں کو بے شمار ایمان کی دولت عطا کی. پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے، میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت مفتی سلمان احمد منصور پوری دامت برکاتہ جو اس وقت استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند میں، یہ حوالہ انہوں نے خود دیا. اپنی تقریر کے دوران کسی نے ان سے سوال کیا تھا اور آج میں نے مطالعہ بھی کیا خطبات کا. ان کے 7 لاکھ غیر مسلم تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. سبحان اللہ. 17 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے. اندازہ لگائیے مسلمانوں کی تعداد کا. اب جب اتنی بڑی تعداد میں ایک ملک میں لوگ اللہ اور نبی کے چاہنے والے ہوں گے تو شیطان کی جماعت میں خلبلی تو مچے گی. وہ تو پریشان ہی ہوگا کہ اس طرح سے تو پورا ملک ہندوستان اسلام سے اور ہندوستان کا چپا چپا اسلام سے جگمگا جائے گا. وہ کب چاہے گا کہ ہم آپ اللہ والے بنے؟ تو شیطان نے انگریزوں کی جماعت کو استعمال کیا اور یہاں آئے ہمارے ملک میں ہمارے آپ کے دل و دماغ پر حملہ کیا اور ایک فکر دیا، ایک رجحان دیا، ایک خیال دیا. کیا؟ کپڑا روٹی مکان، کپڑا روٹی مکان. یہ رہے گا
تو زندگی سکھ چین کی گزرے گی۔ یہ نسخہ کس کا ہے؟ انگریز کا۔ کپڑا روٹی مکان، اسی کا انہیں بھوکا بنا دو، کپڑا روٹی مکان کا، اسی کے پیچھے انہیں پاگل کر دو۔ ہے بھائی، اتنی آسانی سے کیسے لوگ پاگل ہو گئے؟ تو کہا انگریزی پڑھاؤ، ہمارا کلچر دو، ٹائی کھٹائی لگواؤ اور ایک پاٹھ پڑھاؤ، ایک سبق کا پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہم مسلمان بھی ایسے پاگل ہو گئے کہ آج بھی دیکھیے شادی جہاں بہن کی بیٹی کی لگاتے ہیں تو پوچھتے ہیں مکان بنا ہے کہ نہیں، لڑکا کہاں کما رہا، اس کے دادا یا باپ سنگاپور میں رہتے تھے کہ نہیں، ملیشیا میں رہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کا گھر کھنگالتے ہیں ہم آپ کسٹم آفیسر بن کے کہ دیکھیں کچھ فلوس ہے یا صحیح سے کھاتا پیتا۔ کیوں؟ یہ انگریزوں کا اثر ہے، روٹی کپڑا مکان، پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور ہو گئے، اتنا ہوئے اس کے پیچھے کہ ہم نہ نماز کی فکر، نہ تلاوت کی فکر، نہ دین کی فکر۔ تو اسی جماعت کا ایک آدمی کہہ رہا انگریزوں ہی کا، یہ فکر دے کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس سے یہ ہوگا مسلمانوں کے اندر دین سے بے رغبتی ہو جائے گی، بے طلبی ہو جائے گی، یہ اپنے علماء سے کٹ جائیں گے، پھر آسانی کے ساتھ دین سے ہٹ جائیں گے۔ اور ہوا وہی، دیکھیے ہوا وہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم یہ بات جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اب مال کے پیچھے تو ہم کو پاگل بنا دیا، چھوٹا بڑا، 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہے، نوٹ دکھاؤ تو بھاگا آتا ہے، اور رکھ لو تو پھر دیکھیے وہیں اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ تو ہم آپ اتنے پاگل ہوں گے جو ہماری اولادیں اتنی پاگل ہوئی جائیں گی؟ روٹی کپڑا مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، روپیہ جمع کرنا ہے، اس فکر میں ایسا لگے۔ کوئی کسی نے کہا ہے نا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ بھول گئے، ہم بدمست ہو گئے، بے طلب ہو گئے، اللہ کی جستجو میں جینا چھوڑ دیے۔ جن دلوں میں اللہ اور نبی کی محبت کی گرمی اور حرارت رہا کرتی تھی، آج وہ دل سرد پڑ گئے۔ راتوں کو اٹھ کر رونے والا اللہ کے سامنے شاید کوئی بچا ہو۔ کیوں؟ اس رونے کا، اس گرم گرم آنسو بہانے ہمیں لذت نہیں ملی۔ دنیا کی خرافات کی، چمک دمک کی لذتوں میں ہم کھوئے، خالق لذات کو بھول گئے۔ دیکھیے کسی طرف لگتا ہے، کسی کی زندگی سے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے لیے جی رہا ہے۔ تبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال علیہ الصلوۃ والسلام
الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ چونکہ انسان شیرینی کو بہت پسند کرتا ہے، سبزہ اس کی آنکھوں کو بھاتا ہے، ہریالی دل کو موہ لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ لیکن اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی جستجو میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جس انداز میں لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور بہہ پڑے ہیں دنیا کے پیچھے، آپ دیکھیے کوئی نیچے دیکھنے کو تیار نہیں، سب آسمانوں پہ اڑنا چاہتے ہیں سب، اور اتنا پاک۔ اچھا، جب مال کو آل کو اللہ نے ایک آزمائش کہہ دیا، ایک امتحان بتا دیا، تو ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ اس مال کی چمک دمک جس کے قلب و جگر میں سرایت کی، اسے برباد کر ڈالی، اسے تباہ کر ڈالی۔ حدیث ہے اتقوا الشح، بچو لالچ سے، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا واقعہ مظاہر حق صفحہ نمبر 36 پر جلد 4 میں بیان ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ تھے، حکایات بنی اسرائیل جو حکایت میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس میں صفحہ 36 پر کر دیا ہے، 37 38 بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ کتاب موجود ہے، سنیے، دیکھیے چمک دمک اور دنیا کے ریل پہ اور مال نے ایک عبادت گزار کو کیسے اپنے لپیٹ چپیٹ میں لیا، کیسے اللہ سے غافل ہوا اور پیغمبر خدا کے مد مقابل آ گیا۔ کہیے استغفر اللہ۔ ہر دم دیکھیے 500 کی نوٹ دکھتی رہتی ہے، ہاں نیت باندھتا ہے آدمی نا، اس کو بھی ایسے دیکھتا ہے، اتنا بڑا بدماش ہو گیا۔ یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں روپیہ لے کے چلتا نہیں، پہلے بتا دیتا ہوں۔ ہاں یہ ہمارے بزرگوں نے سبق سکھایا ہے۔ یہ پرانیہ لوگوں کی ایک مسل ہے، پیسہ پاس کا، جورو ساتھ کا، لیکن میں ساتھ میں نہیں لے کے، ہاں ضرورت کے اعتبار سے لے کے چلنا چاہیے، لیکن ہر دم گنیے مت اس کو، ہر دم ادھر نہیں، کما کے رکھ دیجیے سائڈ میں، صبح شام ہر دم گنتی مت لگائیے، تسبیح بھی پڑھا کیجیے، گننے سے بڑھ نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام جبارین سے مقابلے کے لیے چلے، ملک شام کی زمین کا یہ واقعہ ہے، اس ملک کا۔ آج جہاں شام کے اندر دیکھیے، آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، صدر کو کیسا دیش بدل کیا وہاں کے لوگوں نے۔ ہاں جو بدماشی کرے گا اس ملک کے لوگ ایسے ہے اس کو دیش بدل کریں گے، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، سمجھ گئے ہیں، جو بھی بدماشی کرے گا صدر، اس کو ایسے ہے لوگ دیش بدل کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ، کیوں ڈرتے ہیں؟ جو بدماشی کرے گا اس کو ایسے کھدیڑا جائے گا، اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہاں اشارہ بھی کو سمجھا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام بدماشوں کی بدماشی ختم کرنے نکلے ہیں، تو وہ جو بدماش قوم تھی، ان کے یہاں ایک بزرگ تھے بلعم باعور نام کے، ان کے پاس دعا کرانے پہنچ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کے آ گئے ہیں اور ہم پہ چڑھائی کریں گے۔ اسی لیے آگے اسی حدیث میں ہے فتقوا الدنیا
فاتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو. اس لیے حدیث میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. آمین کہیے. ہر فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. پہنچ گئے لوگ کہ حضرت دعا فرمائیے. وہ چونکہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے. کون؟ بلعام باعور. اسم اعظم انہیں معلوم تھا. چند ہفتے پہلے بیان کیا تھا اسم اعظم کسے کہتے ہیں. وہ دعا ہوتی ہے جس کو پڑھتا ہے بندہ تو فوراً قبول انشاءاللہ. تو یہ ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی تھا بلعام باعور. اس نے کہا سنو اپنی قوم والوں سے، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اگر میں ان کے خلاف بددعا کروں گا تو میری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. میں پیغمبر کے مقابلے میں دعا نہیں کر سکتا، چونکہ نبی اور رسول کے سامنے کسی ولی کی کوئی حیثیت نہیں. گاؤں والوں نے کہا حضرت ہم بڑی امید لے کے آئے ہیں، اس لیے آپ کر دیں ایسا. کہا نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں مانیں گے، ادھر آؤ. گئے مشورہ کیے، کہا چندہ دو. گاؤں والوں نے کہا وہ کس لیے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دلانی ہے. جب چندہ کر کے خوب روپیہ اکٹھا کر کے حضرت بلعام باعور کو دے دیں گے تب اس مال کو پانے کے بعد وہ بددعا کر دیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں بزرگ کو بھی خرید رہے ہیں. واہ، اتنے بڑے بڑے بدماش تھے، بزرگ کو بھی خرید رہے ہیں. تو بلعام باعور نے کہا رکو میں استخارہ کروں. یہاں تو کتنا کوئی استخارہ نہیں پتا ہے. یہ کون نماز ہوتی ہے مولانا صاحب؟ ہم تو نہ سنے ہی نماز. بس ہو گیا، اپنے علاقے میں ہو رہا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں، اس طرح سے. اور امت یہ سب سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جاتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی. ابے شرم نہیں، یہ تیری بدماشی ہے، تیرا کمینہ پن ہے. تو کسی عالم کے پاس جا اور یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب حضرت مجھے معلوم نہیں، یہ بتا دیں. دیکھ اس کا دل، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھے گا. مولانا ایسے نہیں ہوتے جیسے تم بدماش ہو ایسے سب کو سمجھتے ہو. وہ تو اسی لیے پڑھا ہے، اسی لیے وہ جیتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا ہمارے جو بزرگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ روپے پیسہ لینے کے لیے نہیں، اللہ واسطے پڑھتے ہیں، اللہ واسطے پڑھاتے ہیں، اللہ واسطے لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس پر دام کام ہم نہیں لیتے وکیلوں کی طرح، ڈاکٹروں کی فیس کی طرح. نہ، ہمیں جو کچھ لینا ہے اجر اپنے اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ. لیکن سیکھے تو یہ پیسہ دے کے بلعام باعور کو خرید رہے ہیں. بلعام باعور استخارہ کیا، استخارہ میں خواب نظر آیا. اس خواب میں اللہ پاک نے بتایا، اور یہ بھی سن لیجیے، اگر ہم آپ استخارہ کرتے ہیں اور اگر استخارہ میں خواب نظر نہ آئے تو ضروری نہیں ہے. اس سلسلے میں علماء سے اور مشورہ کر لیجیے. میری جو کتاب آ رہی ہے صلاح المومن، اس میں ہے انشاءاللہ پورا طریقہ لکھا ہو. دعا کیجیے اگلی مہینہ آ جائے. آمین تو کہہ دیجیے. تو خواب میں آیا کہ یہ بلعام، اگر تم نے میرے موسیٰ کے لیے بددعا کیا تو یاد رکھنا تجھے برباد کر دوں گا.
تیری ولایت کو سلب کر لوں گا۔ صبح اٹھا، گاؤں والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ دھمکی ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن گاؤں والوں نے کہا اچھا اور ہدیہ یہ سب جو سونا چاندی روپیہ ہم لوگ اکٹھا کر کے تمہیں لا کے دیے ہیں اور دولت کی ریل ٹیل لگا دیے ہیں حضرت، یہ روپیہ تو بلعام بہاؤ نے جب ایسے دیکھا تو لار ٹپکنے لگی، دنیا گھر کر گئی تھی دل میں، الدنیا حلمت خضرا، صاف شیرینی اس کی اور سبزی نظر آنے لگی تھی، بہک گئے جناب، بہک گئے، پیغمبر خدا کے مقابلے میں آ گئے، اور جسے برباد ہونا ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، آ گیا مقابلے میں، کہا ایسا کرتے ہیں ہم خود جاتے ہیں بد دعا کر، اپنے گدھے پر کھچر پر سوار ہوا اور چل پڑا، اس پہاڑ پر گیا جس پہاڑ کے نچلی سطح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر کا پڑاؤ ڈالے تھے، ڈیرا ڈالے تھے، اسی پہاڑ کی گفا میں گیا اور بد دعا کرنے لگا۔ گاؤں والے بھی پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ذرا دیکھو واقعی بد دعا کرتا ہے یا پیسہ لے کے ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ اب جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا بلعام بہاؤ تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں کے لیے بد دعا نکلنے کے، خود وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا، اس کی زبان اس کے حق میں نہیں چلی، کیا کہہ رہا، اے اللہ میری قوم کو، میرے گاؤں والوں کو برباد فرما۔ تو گاؤں والے پیچھے لک ڈھک کے سن رہے تھے۔ آج کل اپنے یہاں بھی کچھ ایسے بدماش ہوتے ہیں لکنے ڈھکنے، جو آگ لگاتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، لاکھ ان کو سناؤ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لاکھ سناؤ، لیکن نہیں، وہ چغلی میں لگے رہتے ہیں، ڈھک چھپے، ایسے وہ بھی ڈھکے چھپے تھے، کیا کہہ رہے، اسی لیے تمہیں روپیہ دیے ہیں، ہم تو تمہیں دیے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو اور تم بد دعا کر رہے ہو۔ کہا کیا بتاؤں، میری زبان میرے حق میں تمہارے حق میں چل ہی نہیں رہی ہے، کہا پھر سے زور لگاؤ۔ وہ بھی دیکھیے کیسے لوگ تھے، اتنا یقین تھا کہ یہ اتنا پہنچا ہوا ولی ہے کہ اس کی اللہ بات سنتے ہیں، چونکہ وہ مشاہدہ کر چکے تھے اس کی دعاؤں کی قبولیت کا نا، اس لیے کہے۔ پھر جب زور اب لگانے چلا تو اللہ نے حکم دیا، اے میرے فرشتوں اس بدماش کی زبان کھینچ لو، کہیے استغفر اللہ، اللہ اور اس کے پیغمبر، اس کے نبی، اس کے ولیوں کے مد مقابل لاؤ، بدماشیاں چھوڑ دو۔ اور جیسے ہاتھ اٹھایا فرشتوں نے اس کی زبان کھینچ لی اور کھینچ کے سینے تک لٹکا دی، اب تو بول بھی نہیں پا رہا، لیکن بدماشی دیکھو بدماش کی، بجائے اب توبہ کرنے کے کیا کہہ رہا ہے، تم کو ایک بات بتاؤ، دیکھ رہے ہو بدماش کو، زبان لٹکی ہے، اس کے بعد اور بدماشی مشورہ ہے، تم کو ایک بات بتاؤ۔ گاؤں والوں نے کہا یار ہم کیا بتائے گا، اتنا عذاب دیکھا۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، گدھا بیچ میں راستے میں ایک جگہ اس کو پٹک دیا تھا اس کی سواری، اور گدھے کو اللہ نے قوت گویائی دی تھی کہ بلعام لوٹ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، ان کا لشکر حق پر ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مت ٹکراؤ ان سے، لیکن بدماش مانا نہیں، پھر بھی گیا، اور نتیجہ یہ ہوا۔ اب دیکھیے اس کی بدماشی کیا کہہ رہا ہے، سنو ایک بات بتاؤں گا کیا، کا آخری حربہ، تم اپنی عورتوں کو آراستہ کر کے مزین کر کے کچھ سامان دے کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں میں بھیج دو،
اور اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو سمجھا دو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی لشکری اسے اپنی طرف بلائے منہ کالا کرنے کے لیے تو انکار نہ کرے۔ اگر ان کا لشکری کوئی ایک بھی کسی ایک عورت سے منہ کالا کر لے گا تو ان کے پورے لشکر پر عذاب آ جائے گا۔ یہ دشمن خدا کو بھی پتا ہے گناہ اللہ کی بغاوت ہے، گناہ کرنے والا اللہ کا باغی ہے، جہنمی ہے، سرکش ہے، یہ انہیں بھی پتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ اور مشورہ دیا، ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیج دیا۔ دیکھیے آج بھی انگریز، یہود و نصارہ جہاں ایسا موقع آتا ہے اہل ایمان کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، اپنی لڑکیوں کا استعمال کرے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اب وہ جب سب آئیں لالی پاؤڈر لگا کے، آج کل کیا پوچھنا، قرآن کہہ رہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں اپنی نگاہ نیچی رکھو، نیچی کرو، یہاں اور اونچی کرتے ہیں جناب۔ پوچھو ان کی بہن کو کوئی جھانکے تاکے تو ان کے کلیجے میں مروڑ پیدا ہونے لگتا ہے، رخ بھی بتاتے ہیں، اور تم دوسرے کی بہن بیٹی کو جھانکو تاکو تو جیسے تمہارے لیے حرام ویسے اس کے لیے حرام، جیسے اس کے لیے حرام کسی غیر بہن ویسے ان کے لیے حرام۔ اسی ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ پیدا ہوا، مرنے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی کبھی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، عصر کی جو 4 رکعت سنت ہے قبلیہ وہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور چوتھی صفت وہ کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، غیر عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا نہ ہو۔ ہے ہم میں کوئی؟ اسی ہندوستان پر ایسے ولی پیدا ہوئے، اور جب انتقال ہوا وصی نے جب وصیت سنائی، کہا حضرت خواجہ کی یہ وصیت ہے، تو سب ہم جیسے جبو دستار والے پگڑی والے بھی پیچھے ہو گئے کہ حضرت کی وصیت۔ لیکن اسی ہندوستان پر حکومت کرنے والا حکمراں جو ان سے بیعت تھا، ان کا مرید تھا، خواجہ سلطان شمس الدین التمش، آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ تو راز میرا اور میرے اللہ کے درمیان تھا، چونکہ آپ میرے مرشد تھے اس لیے میں آپ سے علاج کرتا تھا، بتا کے تمہیں گناہوں کا آپ کو بتایا تھا، مگر آپ جاتے جاتے میرا یہ راز فاش کر گئے۔ کبھی ایک وقت تھا ہمارے ہندوستان کا بادشاہ ایسے ہوا کرتا تھا، اور آج عوام کیسی ہے دیکھا، ان کے چکر میں ان کے چکر میں، ارے جاؤ ذرا پتہ لگاؤ، انہیں میں جانتا ہوں، الحمدللہ میں جانتا ہوں کتنے ایسے ہیں اسی آپ کی مسجد میں اس وقت موجود جو راتوں میں اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، لیکن وہ سب سے نہیں کہتے، اللہ جانتا وہ جانتے ہیں۔ ذرا اللہ کے سامنے رو دھو کر دیکھو، دل کی گہرائیوں سے اس مالک اور خالق کو پکار کر دیکھو، اللہ ملتا کیسے ہے، اللہ کے نام کی چاشنی کیا ہے، حلاوت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا ہاں واقعی میں مسلمان بننے پر فائدہ کیا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، دیکھیے یہ بدماش جو بلام باور، یہ دیکھیے لوگوں کو بدماشی کیا سکھا رہا۔ بہرحال گئی اس کی عورتیں، ایک زمزم بن سالون نام کا بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا سردار تھا، ایک عورت کو پکڑا، خوبصورت تھی، واقعہ بہت لمبا ہے مختصر کر رہا ہوں، 2-3 منٹ باقی ہے۔ پکڑا اور پکڑ کے دیکھیے اس کی ڈھٹائی، چونکہ گناہ پر گناہ جب بندہ کرنے لگتا ہے تو دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، اور یہ سختی اس کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے،
ढील बना देती है, ये गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, देखो मैंने इसको पकड़ा है, इस हसीना खूबरू जवान औरत को, मैं जाता हूँ अब अपने खेमे में इसको लेकर, जिसको रोकना हो रोक के दिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया, अल्लाह के गज़ब को दावत मत दे, अल्लाह का कहर आ जाएगा। नहीं माना। ऐसे उलमा चीख रहे हैं मिंबरों से, अल्लाह की बगावत छोड़ो, दाढ़ी छीलना छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो, तिलावत करो, पिछली जिंदगी पर अल्लाह से तौबा करो। कहाँ उम्मत सुनने को तैयार, उल्टे मौलाना लोगों पर भिड़ी है। मौलाना लोग यत्तर कर रहे, वत्तर कर रहे। अरे भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तुम अपनी कब्र में जाएगा, हम अपनी कब्र में जाएंगे, तुझसे तेरा मुनकर नकीर सवाल करेगा, हमसे हमारा मुनकर नकीर सवाल करेगा। ये कह रहा है देखे कौन क्या कर लेता है। और जैसे मुंह काला किया, अल्लाह का अजाब आ गया। मज़ाहिर हक में सीध चहारों में लिखा है 70,000 मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद एक आदमी के ज़िना करने की वजह से हलाक और बर्बाद कर दिए गए। कहिए अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का एक पोता था, फ़ख़ास नाम का। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ी दस्ते में था, जिसको हम आप साइडों बोलते हैं। वो सिरहाने तलवार लेके या दाएँ बाएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ी दस्ते के साथ चला करता था। उसने कहा दादा जान मैं उसकी खबर लेता हूँ। वो गया पोता और उसको पकड़ा, उस औरत को पकड़ा, उसके खेमे में दोनों को ज़बह करके सद्दे शुक्र अदा किया और कहा ए मौला तू करीम है, हमने उस बदमाश को अपने दरमियान से ख़त्म कर दिया है, ये अजाब तू हटा ले। फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आई, फिर वो अजाब हट गया। अर्ज़ ये कर रहा था माल कितना है, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम इतना जान लो तुम्हारे अमवाल तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान है जिसमें हम आप आज मुलव्वस हैं, इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। इसलिए यारो आल माल के चक्कर में पड़ो लेकिन पागल मत बनो। हर हाल में हर घड़ी हमें अल्लाह की याद के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जो अल्लाह वाला हो गया अल्लाह उसके हो गए। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक मुझे भी आप हजरात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत